السلام علیکم. آپ کو خوشامدید کہتے ہیں ایک نئی صبح کے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا دن جو ہے وہ اچھا گزرے اور برکتوں والا ہو. اور برکتوں کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ آپ کی نیت بھی اچھی ہو اور دن کا آغاز اچھے اعمال سے کیا جائے. محرم الحرام کا یہ مہینہ آپ جانتے ہیں، اور ایسی قربانی کا مہینہ ہے جہاں پر صرف اگر یہی یاد رکھا جائے کہ اسلام اگر زندہ ہے تو اسی قربانی کے بنا پر زندہ ہے. اور اچھا یہ لگتا ہے کہ جب یہ مہینہ ہوتا ہے تو جگہ جگہ سبیلیں بھی لگی ہوتی ہیں، نیاز بھی بٹ رہی ہوتی ہے، اور ایک ایسا سماں ہوتا ہے جہاں پر راہ چلتے ہوئے بھی کوئی امتیاز نہیں کیا جاتا، اور اسے پانی بھی پلایا جاتا ہے، کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، اور ایک بھائی چارے کی فضا بھی قائم ہوتی ہے. اسی لیے کسی نے بڑا افضل کہا ہے کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل تھی حکومت تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. سو اسی جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھٹکنے نہ دے اپنی راہ سے، اور ہم بھی کسی نہ کسی کی مدد کرتے رہیں اور حق پہ رہیں، اور حق کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرے. بکاز اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ کسی کے لیے تکلیف کا بھی باعث بن سکتا ہے، یا ہمارا کیا ہوا کوئی ایک کام کسی کے لیے مشکلات بھی کھڑا کر سکتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ ایسا نہ ہو. اور ہم اس کے بعد چلیں گے ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد شامل کریں گے آج کے مہمان. ویلکم بیک. اور اب چلیں گے اپنے سیگمنٹ مارننگ گیسٹ کی جانب. تو جناب آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ اور بہت زیادہ مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. اور جب ہم بات انتظامات کی کرتے ہیں تو ہماری سب سے پہلے جو بطور ایک شہری کرٹیکل آئیز جاگ جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم اسے بڑی کڑی تنقید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جناب کتنے راستے بند ہیں، کیا ٹریفک پلان ہے، کیا سیکیورٹی کی صورتحال ہے، انتظامیہ نے کیا انتظامات کر کے رکھے ہیں. بٹ ایکچولی پیپل نیڈ ٹو نو کہ اس کے پیچھے ایک پراپر ہوم ورک ہوتا ہے، ریسورسز ہوتے ہیں، پین ہوتی ہے، بیکاز بہت بڑے شہر کو مینیج کرنا اور ان کے معمولات کے اندر کوئی فرق نہ آنا، یہ ذمہ داری نبھانا اور بڑے احسن طریقے سے نبھانا، یہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہی کی کارکردگی ہوتی ہے. لیکن ہم شاید بطور شہری بڑے آرام سے اپنی کرٹیکل ججمنٹ کو پاس کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شہزاد خان صاحب، ایس پی ٹریفک سٹی لاہور ہیں یہ. اور ویلکم ٹو دا شو سر، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری ٹریفک پولیس کی یہ ہوتی ہے کہ باقی عوام کو کوئی پرابلم نہ ہو. مجالس اور جو جلوس کے روٹس ہیں وہ اس طرح پلان سے ترتیب دیے جائیں کہ جنرل ٹریفک متاثر نہ ہو. اور ہمیشہ ہر سال بغیر کسی بوسٹ اپ کے بہت احسن طریقے سے آپ کے پلانز کام کرتے ہیں. اس دفعہ کیا اسپیشل پلاننگ رکھی گئی ہے مد نظر؟ ایسا ہے کہ جو محرم الحرام کا جو یہ پورا ماہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے مجالس پروسیشن جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور جس جگہ پہ بھی چلتے ہیں وہاں پہ ٹریفک کو مینیج کرنے کے لیے ہمارا جو مین موٹو ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ اس پروسیشن میں یا اس مجلس میں جو لوگ شرکت کے لیے آ رہے ہیں، ایک تو ان کو کوئی پرابلم نہ آئے. دوسرا جو مین ہوتا ہے کہ جو سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ ہیں اور وہاں سے مین نکلنے والی جتنی ٹریفک ہے وہ کسی جگہ پہ اس کے فری فلو میں کوئی پرابلم نہ آئے، وہاں کا فلو جو ہے وہ پراپر چلتا رہے. اگر کسی جگہ سے ہم لوگ ڈیورٹ کرتے ہیں ٹریفک کو تو دوسری جگہوں پہ جو لوڈ ہوتا ہے وہ لوڈ بھی اس طرح سے مینیج ہو کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو اور ٹریفک جو ہے وہ پراپر طریقے سے چلتی رہے. مین ہمارا یہی موٹو ہے کہ کسی شخص کو جو ہے ان تمام تقریبات پروسیشن مجالس کے دوران پرابلم کریٹ نہ ہو. ٹریفک کے حوالے سے کسی جگہ کوئی ٹریفک سٹاک نہ ہو، ہر جگہ پہ ٹریفک چلتی ہوئی رہے، اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس طرح سے مینیج ہو کہ اس میں کوئی اس طرح کی پرابلم نہ آئے یا اس طرح کی ہنڈرنس نہ ہو جس سے یہ ایک سیکیورٹی کا جو ہے ایشو ہونے کی جو ہے احتمال ہو. تو اس میں اس کی پارکنگ، جلوس سے مجلس میں ڈیوٹی کو مینیج کرنا، ڈیویژنز پوائنٹس مینیج کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر لفٹرز ساتھ ہمارے جو چیزیں ساتھ چلتی ہیں، کہیں رانگ پارکنگ ہو جاتی ہے،
کہیں کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, کوئی کہیں مین کے اوپر کوئی کمرشل وہیکل خراب ہو جاتی ہے, تو ہماری بریک ڈاؤنز جو ہیں وہ آل ٹائم جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ ہم نے کہیں نہ کہیں اسٹیشن کی ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں کہیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم فوری بلا لیتے ہیں اپنے لفٹرز کو, بریک ڈاؤنز کو, اور ایسے معاملات کو جو ہے پھر پراپر جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا سر, اب بھی جلوس آپ کو پتہ ہے ادرود شہر سے نکلتے ہیں اور اس کے لیے کچھ شاہراہوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اس دفعہ جو آپ کا پلان ہے اسپیسیفکلی لاہور کو لے کر, کتنی شاہراہیں مکمل طور پر بند کر دی جائیں گی؟ دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ مکمل طور پہ تو موسٹلی ہم لوگ نہیں کرتے, لیکن کسی جگہ پہ اگر مکمل طور پہ کرتے بھی ہیں تو اس کا کوئی ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے کہ وہ پروسیشن کس جگہ سے نکلا ہے اور کہاں پہنچا ہے, اور اس حساب سے جیسے اگر آپ 9ویں 10ویں یہ مین ہمارا جو پروسیشن ہوتا ہے موچی گیٹ کے اندر, وال سٹی کے اندر, تو اس کے لیے جو یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے 9ویں محرم کو اور 10ویں کے مغرب کے وقت جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم لوگ مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے جو ہے ٹریفک کو چلاتے ہیں, سم ڈویژنز بھی کرتے ہیں. لیکن جیسے اگر آپ بات کریں شالمی چوک سے لے کے اور اکبری گیٹ تک, یہ ایک سائیڈ ہم لوگ بند کر دیتے ہیں جو شالمی سے جا رہی ہے ٹوورڈز اکبری, یہ ہم ایک سائیڈ بند کر دیتے ہیں اور دوسری پہ ڈبل وے چلا دیتے ہیں, سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ٹریفک کو مینیج رکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, کہ جو لوگ بھی آ رہے ہیں وہ اندر بھی ایزی جا سکیں, دور ان کی پارکنگ کا جو مسائل ہیں وہ بھی اس کو مینیج کرتے ہیں. اور اسی طرح جب یہ ہم فیل کرتے ہیں کہ کسی وقت ہمیں اگر ضرورت ہے تو ہم لوگ اس کو دہلی گیٹ سے بند بھی کر سکتے ہیں. مطلب ہمارے پلانز میں موقع کی مناسبت سے جو ہے نا اس کو تھوڑا بہت چینج کرنا بھی, فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے. جو ہمارا جو چینل ہے ایف ایم ٹریفک کا, اس پہ ہم لوگ اناؤنس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے پلان بھی دیے ہوتے ہیں, ٹی وی میں اخباروں میں یہ اپنے پلان ہم لوگ دیتے ہیں. یہ پہلے دن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جگہ ہم بند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا جو باٹی والی سائڈ ہے جہاں سے یہ پروسیشن اندر سے موچی سے سٹارٹ ہو کے باہر نکلتا ہے دوسرے دن مغرب کے وقت, تو دوسرے دن جو ہے وہ پھر ہم لوگ موقع کی مناسبت سے سم ٹائم 2 بجے 3 بجے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے دونوں کا آپس میں جو کوارڈینیشن ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر وہ بند کر دیتے ہیں. جو آزادی فلائی اوور جو ہے سرکولر روڈ کے اوپر ایک آزادی فلائی اوور ہے, وہاں سے ہم ڈیورژن کروا دیتے ہیں کہ ٹریفک کو بھاٹی کی طرف داتا صاحب کی طرف نہیں آنے دیتے, اس کو ہم سرکولر روڈ پہ ریلوے اسٹیشن کی طرف نکال دیتے ہیں. اور اسی طرح جو ٹریفک ہماری آ رہی ہوتی ہے ادھر گورنمنٹ کالج کی طرف سے, ڈسٹرکٹ کورٹ کی طرف سے, پی ایم جی اور مال روڈ کی طرف سے, داتا صاحب کی طرف, باٹی کی طرف, یہ ہم لوگ اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ڈسٹرکٹ کورٹ چوک سے اس کو لیفٹ ٹرن کروا دیتے ہیں, کچھ کو جو ہے پیچھے ہی پی ایم جی چوک سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں جن لوگوں نے شہر کی اس سائڈ پہ جانا ہوگا. تو اسی طرح سے موقع کی مناسبت سے ٹائم ٹو ٹائم ہم لوگ اس کو مینیج کرتے رہتے ہیں. یہ تو صرف یہ ہے, پورے لاہور میں 9ویں 10ویں محرم کو مین جو پروسیشن ہوتے ہیں وہ 4-5 ہوتے ہیں, 5 ہوتے ہیں, تو لیکن سب سے بڑا یہی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کنجسٹڈ ایریا بھی یہی ہے, اور یہ بڑا جلوس بھی ہوتا ہے اور زیادہ ٹائمنگ اس کا ہوتا ہے کہ یہ مین سڑکوں کو ہمیں اس کے لیے ڈیورٹ کرنا پڑتا ہے, تھوڑی کئی جگہوں پہ بلاک کرنا پڑتا ہے, کچھ چھوٹا گلیوں کو بلاک کر کے اور ڈیورٹ کر کے اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اچھا سر, تھوڑا سا جنیرکلی اس کے اوپر آتا ہے بیکاز آپ چونکہ آج موجود ہیں, اکثر ہوتا یہ کہ اب چونکہ ہمارا کچھ آج کل حالات اس قسم کے ہیں سیاسی طور پہ کہ ہر مہینے میں کوئی 2-3 پیشیاں کورٹ میں کسی سیاستدان کی ہائی لیگ کی ہو رہی ہوتی ہیں. اب ہوتا یہ بیکاز آئی پرسنلی ایکسپیرینس دیٹ کہ جب وہ ہو رہی ہوتی ہیں تو صبح ہی ٹرک کھڑے کر کے روڈز کو بند کر دیا جاتا ہے بیکاز وہ مومنٹ ہوتی ہے یا انہوں نے پیش ہونا ہوتا ہے, پیشی ہوتی ہے ان کی کورٹس کے اندر. اس سے چونکہ وہ ریگولر ڈیز ہوتے ہیں, اکثر اسکول کالجز کھلے ہوتے ہیں اور بہت پریشانی ہو رہی ہوتی ہے عوام کو اس ٹائم کے اوپر, بیکاز اگر وہ کنجسٹڈ مال روڈ کا علاقہ ہے یا لوئر مال کا ہے اور آپ بند کر دیں
تو رش بھی بڑھ جاتا ہے. یہ بند کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کئی دفعہ. دیکھیں صرف یہ کورٹ میں پیشی کی بات نہیں ہے, اور بھی بہت سارے ایونٹ ہیں. کسی وقت کوئی جلسہ جلوس, کوئی احتجاج اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو لاہور کے اندر, خاص طور پہ آپ نے مال روڈ کی بات کی, تو مال روڈ پہ فیصل چوک میں, ڈیوس چوک میں یہ اکثر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بلاک کر دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے جب بھی پلان ہوتا ہے, اس طرح کی کوئی پرابلم آتی ہے, تو ہم لوگوں نے ایک پراپر پلان رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ کون سی سائڈ بند ہو رہی ہے, دونوں سائڈیں بند ہو رہی ہیں, دونوں سائڈوں سے ہمیں ڈیورٹ کرنا پڑے گا یا ایک سائڈ کو کر کے ہم مینیج کر لیں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم لوگوں کو پرابلم آئے. لیکن ظاہر ہے جب ایک روڈ کی ٹریفک دوسرے روڈ پہ کنورٹ ہوگی اور دونوں کی آپس میں ملیں گی, تو ایک دفعہ تھوڑا سا پرابلم تو آئے گا کہ اس کی کیپیسٹی وہاں پہ 10 کاریں چل رہی تھیں اور وہاں پہ ہم نے 30 کر دیں, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پرابلم آئے گا. لیکن لاہور ٹریفک پولیس کی یہ میں کہوں گا کہ بہت بڑی محنت ہے, اس میں اچیومنٹ ہے کہ کبھی بھی ہم لوگ بلاکڈ نہیں ہونے دیتے. ٹریفک کا فلو جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ پہ پریشر آ جائے, لوڈ بن جائے, وہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ سٹک ہونے والی بات نہیں ہوتی. ہم لوگ کہیں نہ کہیں سے ڈیورٹ کر کے کوئی نہ کوئی دوسرا روٹ پلان دے کے اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اتنے زیادہ یہ اس طرح کے جو ہے مظاہرے, یہ سیاسی آپ کے جلسے جلوس, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں, لیکن کبھی بھی ہم لوگوں نے جو ہے بلاک نہیں ہونے دیا. ہمارے ٹریفک پلانز جو ہیں آلریڈی بن جاتے ہیں. بعض اوقات ہم لوگ پہلے ہمیں پتہ ہوتا ہے تو وہ اس کے پراپر پیچھے ہم بنا کے رکھتے ہیں, اور کئی دفعہ سڈنلی کئی چیز ایسی کریٹ ہوتی ہیں کہ ہم موقع پہ اس کو مینیج کرتے ہیں. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ٹریفک پولیس کے آفیسرز جو ہیں اس کو کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی 2-4 منٹ سے زیادہ کہیں بلاکڈ آ جائے. اچھا سر, ایک بات بتائیے گا فار دا جنرل نالج کہ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جا رہی تھی اور کوئی 10 لوگ تھے, انہوں نے سڑک پہ ٹائر جلا کے سڑک کو بند کر دیا. ہوا یہ کہ پیچھے ساری ٹریفک بلاک ہو گئی. اب ٹریفک وارڈنس کے پاس یا آپ کے محکمے کے پاس از دیٹ سم تھنگ از ان دا لا کہ آپ کارروائی موقع پہ کر سکیں, انہیں ہٹا سکیں, انہیں نہ احتجاج کرنے دیں, یا اگر وہ کر رہے ہیں تو کوئی رپورٹ ان کے خلاف پہ رجسٹر کر سکے بیکاز انہوں نے یہ ٹریفک کا نظام پورا معطل کیا؟ اس میں یہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہم لوگ ڈائریکٹلی تو ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے, کہ یہ ہمارا روٹین میں اتنا زیادہ ہے کہ کہیں کسی کو اگر واسا سے پرابلم آئی ہے تو وہ روڈ پہ آ گیا ہے, وابڈا سے آئی ہے تو وہ روڈ پہ آ گیا ہے, اور ایک جگہ سے 10 بندے نکلے ہیں اور انہوں نے روڈ بند کر دیا ہے. ان کو ٹریفک روکنے سے متعلق جو ہے وہ تو ہم لوگ جو ہے قانونی طور پہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ٹریفک پولیس کا مین موٹو یہ ہے کہ لوگوں کو پریشانی نہ آئے, ہم لوگ فلو کو بہتر رکھیں, کسی جگہ پہ بلاکڈ نہ آنے دیں. تو ہمارا مین موٹو یہ ہوتا ہے اگر یہ آ گئے ہیں تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ہم متعلقہ جو آپریشن پولیس ہے اس سے ضرور رابطہ کرتے ہیں فوری, اور ان کو بلواتے ہیں فوری کہ جی آپ اس کو مینیج کریں, ان سے مذاکرات کریں. ایون ہم لوگ خود بھی جا کے ان کو ان سے بات چیت کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی پریشانی ہمارے لیول پہ مینیج ہو سکتی ہو تو ہم اس کو بھی مینیج کرتے ہیں. اور لیکن ایز سچ ڈائریکٹلی ہم اس میں انوالو نہیں ہوتے. سم ویئر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو پھر ہم اپنی طرف سے بھی FIR لانچ کروا دیتے ہیں. لیکن موسٹلی ہم لوگ ٹریفک کو مینیج کرتے ہیں, اور آپریشن پولیس کے کو جو ہے یہ والی جتنے پرابلمز ہیں وہ پھر آپریشن پولیس مینیج کرتی ہے اس کو. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ دربار تو منعقد ہوتے رہتے ہیں, ایٹیٹیوڈ پرابلمس سے بھی کام ہو رہا ہے, بیکاز آئی ہیو بین فالوئنگ دس فار مینی ایئرز ناؤ. یہ ای چلانس کا ایک معاملہ چلا تھا جس کے اوپر بین لگا دیا گیا. اب کیا سٹیٹس ہے ای چلانس کا؟ بیکاز اکثر لوگوں نے کمپلین کی کہ بہت زیادہ انہیں ای چلانز آتے ہیں اور شاید کئی دفعہ رانگ بھی ہو جاتے ہیں. کورٹ نے اس میں انٹروین کیا. اب اس کا ایکچولی کیا سٹیٹس ہے؟ نہیں, وہ کچھ دیر کے لیے یہ چیز ہوئی تھی بند, لیکن اس کے بعد دوبارہ اس پہ اسٹے ہو چکا ہے, اور یہ اسی طرح سے چلاننگ ہو رہی ہے تھرو سیف سٹی اتھارٹیز.
اور اس کے علاوہ اس کے پیرل جو ایک سسٹم ہے ایچ لیننگ کا وہ بھی ان پروسیس ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جلد لانچ ہوگا ڈائریکٹلی جو ٹریفک پولیس خود ہینڈل کرے گی. ابھی یہ جو چلاننگ ہے یہ تھرو سیف سٹی کیمراز ہو رہے ہیں اور انہی کے تھرو ہو رہے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ نیئر فیوچر جو ہے کافی چینج آئے گی ایچ لرننگ کے حوالے سے. اچھا سر ایک اور چیز مجھے بتائیے گا بیکاز ناؤ یو آر لیڈنگ اے فورس. تو ہوتا یہ ہے کہ جب اس دفعہ گرمی جب بھی پڑتی ہے تو انڈیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو انسان وارڈن بھی انسان ہی ہوتا ہے, سو موسم کا اس کے مزاج پہ بھی اثر ہو جاتا ہے. بالکل. سو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی تو وارڈن آپ کو روک لے تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو بہت گرمی لگ رہی ہے اور اسے غصہ آیا ہوا ہے اور تب اس کی ٹون اکثر اگریسو ہو جاتی ہے, اس پہ لڑائی جھگڑے کے چھوٹے موٹے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. سو یہ جو سائیکولوجیکل ٹریننگ ہے وارڈنس کی اس حوالے سے کس طرح کن بنیادوں پہ آپ لوگ ٹریننگز کرواتے رہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو ہماری ٹریننگ ہے ریگولر ٹریننگ. ریگولر ٹریننگ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جب ان کو ڈیوٹی پہ یہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہر بندے کو ایک بریفنگ سیشن دیا جاتا ہے. جب ایک سیکٹر کے اندر 40 بندے ہیں 50 بندے ہیں وہ ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کے انچارجز ان کو ان کی ڈیوٹیز سے متعلق اور وہاں کی نیچر سے متعلق سراؤنڈنگ سے متعلق ساری بریفنگ دیتے ہیں کہ بھی آپ کی یہاں پہ ڈیوٹی ہے, یہاں پہ اس طرح کا ایٹماسفیئر ہے, آپ نے اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے, آپ نے یہاں پہ بہت حوصلے سے کام کرنا ہے, کسی سے بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے, پہلے سلام پھر کلام والا جو سلوگن ہے وہ اس پہ قائم رہنا چاہیے, اور اپنے آپ کو جو ہے بڑا کول رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو جو ہے فرسٹ ٹائم اور آفٹر دیئر ڈیوٹی جب وہ ڈیوٹی اپنی ختم کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا ایک ڈی بریفنگ کا سیشن ہوتا ہے جس میں انہوں نے جو جو کام کیے, جس طرح سے کیے, جس ایٹماسفیئر میں کیے وہ دیکھے جاتے ہیں کہ بھی اس نے یہ کام کیا, اس نے یہ کام کیا, اس نے بہت اچھا کام کیا, یہاں پہ یہ پرابلم آئی, اس کو اس طرح سے ہینڈل کیا گیا. پھر وہ بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ڈے بائی ڈے ہم لوگ کر کے جو ہے بھجواتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سی ٹی او صاحب جو ہیں انہوں نے ہماری ایک ایجوکیشن ٹیم بنائی ہوئی ہے. ہمارے بہت اچھے لڑکے, بہت ایجوکیٹڈ اس میں بچے ہمارے شامل ہیں, وہ بھی ان کو ٹرین کرتے ہیں, وہ بھی ان کو لیکچرز دیتے ہیں. ہم لوگ آفیسرز جو ہے گائے بگائے ہم لوگ بھی ان کے دربار کرتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں, جن کو یہی چیزیں ہمارے جو ہم لوگ سمجھاتے ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس ایٹماسفیئر میں جو کہ ایز سچ اتنا فرینڈلی نہیں ہے موسم کے پوائنٹ آف ویو سے, تو یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تو آپ نے اس میں کیسے سروائیو کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو کیسے کول رکھنا ہے, آپ سے اگر کوئی بدتمیزی بھی کرتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے مینیج رکھنا ہے. یہ ہماری ٹریننگ ڈے بائی ڈے چلتی ہے. آپ نے جیسے کہا کہ عام بندہ اگر وہاں پہ 1 گھنٹہ کھڑا ہو جائے اس انوائرمنٹ کے اندر جس میں اتنا پولوشن ہے, جس میں اتنی گرمی ہے, جس میں ہیومیڈیٹی اتنی زیادہ ہے, تو وہ 1 گھنٹے کے بعد اگر کسی سے نہیں لڑے تو شاید اپنے آپ سے ضرور لڑ پڑے گا. اس طرح کا یہاں کا ہے. اور اس میں یہ 8 گھنٹے جس طریقے سے اپنے آپ کو مینج کر کے لوگوں کے ساتھ اچھے بیہیویئر کے ساتھ چلتے ہیں, یہ ایک مشکل کام ہے جو مطلب اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس انوائرمنٹ کے اندر یہ اتنے خوبصورت طریقے سے, اتنے اچھے طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. سر ویسے جنرلی طور پہ آپ فیسیلیٹیٹ کیسے کرتے ہیں اپنے وارڈنس کو, بیکاز ہوتا یہی ہے کہ اکثر گرمی بہت ہوتی ہے, کھڑے ہوتے ہیں, کئی دفعہ شیڈ بوتس نہیں ہوتے, بارش ہو رہی ہو تو تب بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. سو ہاؤ ڈپارٹمنٹ فیسیلیٹیٹ دیم ان پرووائڈنگ دی فیسیلٹیز؟ اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے آفیسرز جیسے ہمارے چیف ٹریفک آفیسر ہیں منتظر مہندی صاحب, وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. لیٹس سے یہ جب سے گرمی شروع ہوئی ہے تو اس دن سے ہماری 3 گاڑیاں نکلتی ہیں جن کے اندر ایک دن شربت ہوگا, ایک دن اس میں کچھ اور چیز ہوگی, کوئی نہ کوئی اس طرح کی مشروبات جو اور ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا شربت, ٹینگ کی پوائنٹ آف ویو سے اس طرح یہ چیزیں وہ لے کے نکلتی ہیں. اور تمام سیکٹرز میں تمام گاڑیاں جو ہماری چل رہی ہوتی ہیں ان کے اندر کولر رکھے ہوتے ہیں ان میں, اور خود
جس جس جگہ سے جاتی ہیں وہ وہاں پہ وارڈنس کو جو ہے یہ تقسیم کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ اگر کوئی لمبی ڈیوٹی ہے, کوئی مطلب جیسے محرم الحرام میں کئی دفعہ اس طرح کی ڈیوٹیز آ جاتی ہیں جو لمبی ہوتی ہیں اور اس میں آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے پوائنٹ سے نہیں ہل سکتے, تو اس وقت ہم لوگ ان کو کھانا بھی ان کے پوائنٹ پہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دھوپ کے لیے چھتری, بارش کے لیے ان کا رین کوٹ اور اس طرح کی تمام چیزیں, پانی کے لیے ایک باٹل اگر آپ مطلب شربت اس میں بھر کے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ لیں. یہ ساری چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے لڑکوں کو, اور اللہ کا بڑا شکر ہے بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگ اس چیز کو مینیج کر رہے ہیں. اچھا سر, ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ اور اکثر وارڈنز ہوتے ہیں اشاروں کے اوپر, یہ جو اسٹریٹ سنیچنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور اگر کئی دفعہ کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ کوئی اس طرح کی کوئی کرائم ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اور تب وارڈن کا کیا کردار وہاں پہ ہوتا ہے, کتنی جلدی اس فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, یا کیا اس کی جورسڈیگیشن میں ہوتا ہے کارروائی کرنا؟ دیکھیں, اس میں آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا ٹی وی پہ, اخبارات میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے وارڈنز نے بہت دفعہ بہت سے کرائمز کو پکڑا ہے اور بہت سے کرائم کو روکا ہے اور کرمنلز کو پکڑا ہے. بہت دفعہ اس طرح سے ہوا ہے. اور اگر کسی جگہ کہیں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہماری سب سے زیادہ جو مین کسی بندے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک اکیلا بندہ ہے, وہ اس طرح سے مینیج کر سکتا ہے کہ فوری اس کے پاس وائرلیس سیٹ ہوتا ہے ہمارے بندے کے پاس, وہ فوری کنٹرول کو کال کرے گا, کنٹرول متعلقہ پولیس کا کرے گی اور فوری وہ میسیج ہر طرف چلا جائے گا, اور اس کی جس بندے کو بھی یہ کوئی پرابلم آئی ہے یا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اس کو کوئی مسئلہ کریٹ ہوا ہے تو اس کو مینیج کرنے کے لیے فوری متعلقہ پولیس ہماری, جو ہمارے موٹر سائیکلیں گشت پہ ہوتی ہیں, گاڑیاں گشت پہ ہوتی ہیں, تھانے کی گاڑیاں گشت پہ ہوتی ہیں, یہ فوری پہنچتی ہیں وہاں پہ. ہمارے ایک کال سے جسٹ ود ان 3 to 5 منٹس یہ وہاں پہ پہنچی ہوتی ہیں. اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے ٹریفک پولیس جو ہے بڑی مؤثر ہے. سر, کوئی آخر میں میسیج دینا چاہیں گے آپ پبلک کے لیے؟ دیکھیں, میسیج تھوڑا لمبا ہو جائے گا. میسیج میرا یہ ہے کہ ہم لوگ پوری دنیا کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ لا کو فالو کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ ہمارے شاید اویئرنیس نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس بھی تھوڑی کم ہے, لیکن اویئرنیس ہے. ہمارے وہ لوگ جو باہر جا کے جو ہے لا کی پوری امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ہر چیز کو پراپر طریقے سے دیکھتے ہیں, یہاں آ کے وائلیٹ کرتے ہیں. ایک تو کوشش کریں کہ قانون کی پاسداری کریں, اور جو مین میسیج میرا ہوگا وہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو دیکھیں, ان کا خیال رکھیں, ان کی بائکس کا خیال رکھیں, ان کو دیکھیں کہ یہ کہیں ریش ڈرائیونگ تو نہیں کر رہے. جو اس طرح کے بچے ہیں, اور جب نکلیں ہیلمٹ پہن کے نکلیں. جو بچے ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں نا, وہ موٹر سائیکلیں بھی کچھ چینج کر لیتے ہیں, کوئی اس کا مڈ گارڈ چینج کر لیا, کچھ اس کا ہینڈل چینج کر لیا, اس طرح کی چیزیں. تو والدین نے اگر نظر رکھی بھی اگر تو اس کا خیال کریں. 3 نہ بیٹھنے دیں, چھوٹی عمر میں چھوٹے بچے کو بائک نہ دیں. مین ہم اپنی نئی جنریشن کو جو ہے وہ ضرور جو ہے نا اچھے طریقے سے قانون کی پاسداری کرنا سکھائیں. میرا میسیج یہی ہو. بالکل, بہت شکریہ سر آپ کا. اور انڈیڈ بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ اگر باہر کے قوانین کا خیال رکھ سکتے ہیں تو یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے, وی شوڈ بی ویری کیئرفل ود دیٹ. تو ان کا میں شکریہ ادا کروں گی, بٹ آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے سیرت اسکالر ہیں طارق شریف زادہ صاحب, اور اکثر ہم انہیں گاہے بگاہے دعوت دیتے رہتے ہیں اپنی رہنمائی کے لیے, ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے جو کہ آج کے دور میں بڑا امپورٹنٹ ہے اور ریلیونسی رکھتے ہیں, اور اس پہ یہ ہماری آگاہی کرتے ہیں. بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا. آپ جانتے ہیں کہ سر محرم الحرام کا یہ مہینہ اور ہر مسلمان کے جذباتی طور پہ فیلنگز اور ایموشنز بھی جڑے ہوتے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ سر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جتنے بھی کربلا کے میدان میں قربانیاں دی گئیں اور آج کا یہ دور, ہم کس طرح اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں؟
بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، ہمیشہ کی طرح زندہ موضوعات پہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ عنوانات مرتب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ پاکستان کا اسی طرح روشن مستقبل جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ جہاں تک محرم الحرام کے حوالے سے ایک احساس جو گزشتہ کچھ دنوں سے میرے ساتھ ہم سفر ہے میرے، میں چاہوں گا کہ اپنے سامعین اور ناظرین کو اس میں شریک کروں۔ یہ جو اعلاء کلمت الحق کی تحریکیں ہیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں کی داستان ہے، یہ از خود اتنی ہی پرانی ہے جتنی اس کرۂ ارضی کے اوپر انسانوں کی تاریخ پرانی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روز ازل سے ہی اس کرے کے اوپر اللہ کا پیغام نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے لوگوں نے جدوجہد کی ہے، اور ہر زمانے میں لوگ قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ والوں نے اپنا آپ پیش نہ کیا ہو، اپنا مال، اپنے اسباب، اپنے اہل و عیال جو ہیں وہ پیش نہ کیے ہوں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، اور بالخصوص اسلام کی جو تاریخ ہے وہ تو ہے ہی ساری کی ساری قربانیوں سے عبارت۔ آپ ذرا دیکھیے نا کہ اسلامی تقویم کے مطابق یہ جو ہمارا اسلامی سال ہے، اگر آپ اس کی تقسیم پر جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا آخری مہینہ ہو تو وہ بھی قربانیوں پر مشتمل ہے، اور اس کا پہلا مہینہ ہو تو وہ بھی قربانیوں پر مشتمل ہے۔ بھائی ذی الحجہ جو ہے وہ بھی بنیادی طور پہ اللہ کے ایک بہت ہی پسندیدہ نبی کی گھرانے کی قربانی کا مہینہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور جو محرم ہے وہ بھی اللہ کے محبوب ترین رسول جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پاکیزہ گھرانے کی قربانی کا مہینہ ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں مہینوں میں ایسی خوبصورت مماثلت ہے کہ اس گھرانے کی جو قربانی ہے، وہ جو ذی الحج میں قربانی دینے والا گھرانہ ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے، اور یہ گھرانہ بھی اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس گھرانے کو بھی اللہ نے درود میں شامل کیا ہے، اور یہ جو گھرانہ ہے اس کو بھی درود میں شامل کیا ہے۔ لیکن ایک اعتبار سے اس گھرانے کی یہ جو محرم کا گھرانہ ہے، محرم والا گھرانہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ خانوادہ ہے، اس کی قربانی کی نوعیت ان باقی ساری قربانیوں سے اس لیے منفرد ہے کہ وہ ایک بنیادی طور پہ خواب پر مبنی قربانی تھی، اور یہ ایک حقیقت پہ مبنی قربانی جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہے۔ اور جو میدان کربلا میں دی جانے والی قربانی ہے، حضرت امام حسین اور آپ کے پاکیزہ گھرانے کے افراد کی طرف سے جو قربانی دی گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کئی حیثیتوں میں منفرد اور ممتاز ہے، اور اپنی ہر حیثیت میں ہر زمانے کے انسانوں کے لیے بالعموم اور ہمارے زمانے کے انسانوں کے لیے بالخصوص بہت ساری اس کے اندر سبق ہیں، اس کے اندر بہت ساری رہنمائی اور روشنی موجود ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ہر زمانے میں کچھ لوگوں نے اپنا مال اللہ کے رستے میں خرچ کیا، اس کی قربانی دی، کچھ لوگوں نے اپنے وطن کی قربانی دی۔ انبیاء و مرسلین کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، مال کی قربانی بھی نظر آتی ہے، اور مملکتوں کی قربانی ہجرتوں کی شکل میں بھی آتی ہے۔ بلکہ جو لوگ انبیاء کرام کی سیرت پر کام کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے احوال میں ہجرت موجود نہ ہو، یعنی ہر نبی کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کے رستے میں اپنے اہل و عیال کو بھی جزواً قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی حیثیت کو بھی قربان، جو معاشرے میں سماجی ایک حیثیت اس کو بھی قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ جزواً قربانیاں جو پوری انسانی تاریخ میں چمکتے ہوئے چراغوں کی طرح ہمیں نظر آتی ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ کربلا ایک ایسا استعارہ ہے انسانی تاریخ کے اندر قربانیوں کا، ایثار کا، اپنے آپ پیش کرنے کا، کہ اس میں یہ ساری قربانیاں بیک وقت ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس میں وطن چھوڑنا بھی نظر آتا ہے، اس میں ہجرت بھی نظر آتی ہے، اپنا تشخص اور اپنا ایک جو سماجی حیثیت ہے اسے قربان کرنا بھی نظر آتا ہے، بھوک پیاس بھی نظر آتی ہے، مال اسباب کا قربان کرنا بھی نظر آتا ہے، اپنی خانوادے کی طرف سے مثال پیش کرتے ہوئے اپنے احباب کی طرف سے تو قربانی پیش کی ہے، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں انہوں نے تو میدان کربلا میں اپنا آپ پیش ہی کیا ہے۔ لیکن کیا عجیب معاملہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر سب سے چھوٹے شیرخوار بچے سے لے کے نوجوان تک جتنی قربانیوں کے امکانی پہلو ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ سارے کردار جو کربلا کے تناظر میں ہم تک پہنچتے ہیں، یہ سب اصل میں ہم سب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے لیے جب زمین تنگ کی جا رہی ہو،
جب اللہ کے لائے ہوئے پیغام جو حقیقی طور پر انسانوں کی فلاح کا پیغام ہے، اس کے اندر کوئی اپنے مذموم مقاصد کے تحت تبدیلی کرنا چاہ رہا ہو، ترمیم یا تخفیف کرنا چاہ رہا ہو، گویا ظلم کرنا چاہ رہا ہو، تو اس کے لیے آپ نے یہ قربانی کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں، جتنی اقسام ہو سکتی ہیں، ان سب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ کربلا نے دنیا کے آنے والے سارے مفکرین کے لیے ایک گویا رہتی دنیا تک کے لیے ایک حد فاصل قائم کر دی، ایک لکیر کھینچ دی ہے، اور اسلام کا بالخصوص جو جہاد کا پیغام ہے اسے روز روشن کی طرح رہتی دنیا تک کے سارے انسانوں پر عیاں کر دیا اور واضح کر دی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کربلا کے سارے سفر سے اور پھر میدان کربلا میں اپنے معاملات اور معاملت سے یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام کی تلوار کفر کے خلاف نہیں اٹھتی، اسلام کی تلوار ہمیشہ ظلم کے خلاف اٹھتی ہے، اور ظلم کو روکنا اتنا ضروری ہے کہ اگر سامنے کوئی کلمہ گو بھی موجود ہو اور وہ معاشرے کے لیے ظلم کا ذریعہ بن رہا ہو تو اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے ہاتھ جو ہیں انہیں ایک طرح کا اس کے آگے بند باندھنا چاہیے، اور معاشرے کی طرف سے انفرادی درجے پہ افراد کو بھی اور پورے معاشرے کو بھی اس ظلم کے خلاف اعلانیہ بغاوت کرنی چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کی اصلاح کی تدابیر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ پھر اس اصلاح کے لیے اگر واضح و نصیحت سے اگلے درجے پہ جاتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان بھی کرنا پڑے تو ایک لمحے کا دریغ نہیں کرنا اور فوراً اپنا آپ جو ہے وہ پیش کرنا۔ بالکل۔ اچھا طارق صاحب، یہ ایک ایسا کربلا کا میدان ہے جہاں پہ بچوں کا اپنا کردار، بزرگوں کا، نوجوانوں کا، پھر خواتین کا اپنا کردار، میں چاہوں گی اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ کربلا انسانی تاریخ کا قربانیوں کے حوالے سے، ایثار کے حوالے سے سب سے مضبوط استعار ہے۔ اس میں ساری قربانیاں جو ممکنہ طور پر دی جا سکتی تھیں یا دی جا رہی ہیں، ان ساری قربانیوں کی معراج ہمیں کربلا کے اندر نظر آتی ہے۔ یعنی اگر آپ دوست احباب کی بات کریں جو کسی کے لیے اپنا آپ پیش کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے پیش کرتے ہیں اور حق بات پہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اپنی حمایت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وسائل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ دنیا کے اندر ایک خوبصورت مثال ہے اثار کی، قربانی کی، تو حبیب ابن مظاہر جیسی ہستیاں جو بچپن سے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے قرب میں ہیں، ان کی محبت میں ہیں، ان کے ساتھ ایک دوستانے میں ہیں، اور اس خانوادہ نبوت کے ساتھ ان کا ایک خاص انفرادی محبت والا ایک تعلق ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بزرگ پیرانہ سالی میں، اس عمر کے حصے میں وہ بھی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کے ساتھ اس قافلے میں نکلتے ہیں، اور گویا رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ احباب کے ساتھ تعلق، یہ جو سماجی روابط ہوتے ہیں، یہ صرف ایک وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوا کرتے، یہ جو ہمارے آپس میں مراسم ہوا کرتے ہیں، گویا یہ صرف ہماری زندگی کو وقتی طور پہ ایک عارضی خوشگواری کی لذت عطا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان سارے روابط کا حاصل یہ ہے کہ انسان جو اعلیٰ عرف و مقاصد ہے انسان کے، اس کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون اور مددگار ہوں۔ اور حبیب ابن مظاہر نے اپنی اس پیرانہ سالی میں، اس بزرگی میں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود سفر کرتے ہوئے اور قدم بقدم اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے، اور کربلا کے اس ریگزار میں جہاں موت اتنی یقینی تھی جتنا صبح سورج کا نکلنا یقینی تھا، وہاں اپنے آپ کو پیش کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رہتی دنیا تک کے سارے دوستوں کے لیے، سارے احباب جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، دوستی کا، تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، لائلٹی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ وفاداری کی ایک ایسی انمٹ مثال ہے کہ جب تک یہ دنیا وفا کو کہیں نہ کہیں یاد کرتی رہے گی، وہاں پہ دوستوں کی وفاداری کے حوالے سے حضرت حبیب ابن مظاہر جو ہے ان کا کردار ایک مینارہ نور کے طور پہ کام کرتا رہے گا۔ بچوں کی طرف سے جو قربانی ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی ذات کی قربانی دینا بھی ایک بڑی بات ہے، اور دنیا میں بہت سارے لوگوں نے یہ دی، اور ہر دور میں جس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا وہ بڑا آدمی ہوتا ہے۔ اس زمانے کے لوگ اس کا اکرام کریں، اس کی تحسین کریں یا نہ کریں، لیکن جب کچھ دیانت فطرت لوگ بعد میں آتے ہیں، عدل پسند لوگ بعد میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو وہ جو حق کے لیے کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کی قربانی کی تحسین کی جاتی ہے، اسے ایکنالج کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ اپنے آپ کو پیش کرنا قربانی کے لیے یہ بھی بہت بڑا کام اور مشکل کام ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ اس کے مدارج ہیں، کوئی کسی درجے پہ آ کے ہمت ہار بیٹھتا ہے، کوئی دوسرے درجے پہ، کوئی تیسرے درجے پہ، حتیٰ کہ بہت چند چنیدہ لوگ ہوا کرتے ہیں
جو اللہ کے میں یہ کہوں کہ پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا آپ پیش کریں اور پھر شہادت کے اس اعلیٰ عرفہ مقام کو پائیں، جس کی بشارت، جس کی فضیلت خود قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں کثرت سے ملتی ہے۔ اپنا آپ پیش کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن اپنی اولاد میں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک 6 ماہ کا شیر خوار بچہ ہے، اس کی تو کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہو سکتی ہے نا، اس کا تو کوئی کسی سے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو سارے سلسلے میں جو 2 گروہ تقسیم ہو چکے ہیں، ان میں سے نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، لیکن حضرت امام حسین نے اپنے عمل سے یہ بات رہتی دنیا تک کے سارے انسانوں کو پہنچائی ہے کہ جس وقت اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے، اللہ کی اس دھرتی کے اوپر اللہ کی مخلوق کے نظام عدل کو جب کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، جب کوئی ظلم جو ہے وہ اس کو راسخ کرنا چاہ رہا ہو، تو پھر آپ نے یہ پرواہ نہیں کرنی ہے کہ آپ کے مال اسباب میں 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر موجود ہے، یا آپ کے مال اسباب کے اندر، آپ کے وسائل کے اندر آپ کا ایک 6 ماہ کا شیر خوار بچہ موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس طرح جناب علی اکبر کی قربانی پوری فراخ قلبی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ پیش کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے ایک درجہ آگے بڑھ کے وہ جو 6 ماہ کا شیر خوار بچہ ہے اس کو بھی اسی طرح کر کے پیش کیا، اور پھر خانوادہ نبوت، وہ جن کی عزت و عصمت جو ہے وہ دنیا کے لیے مثالیہ ہے، جن کی تعظیم اور تکریم کے لیے اللہ قرآن میں آیتیں نازل کرتا ہے، جن کی فضیلت اور ان کی عظمت کا معیار یہ ہے کہ ان کی جو خادمائیں ہیں ان کا اکرام اصحاب رسول اس درجے پہ کرتے ہیں کہ ان کے گھرانوں کی خادمائیں جب باہر نکلتی ہیں تو وہ اصحاب رسول، وہ جید اصحاب رسول جن کے بارے میں اللہ کے رسول کی وہی بھی دھلی ہوئی زبان سے جنت کی بشارتیں ہیں اور کامیابی کی، حقیقی کامیابی، لافانی کامیابی کی بشارتیں ہیں، وہ دیواروں کی طرف رخ کر کے احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ان کا وقار مجروح نہ ہو اور ان کی خادمائیں اس طرح اس عزت اور وقار سے گزریں۔ وہ گھرانہ جس کی خادماؤں کی اکرام کا یہ عالم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے معاشرے میں ان کی خادماؤں کا وقار کا عالم یہ تھا، اس خانوادے کی جو پاک سید زادیاں بیبیاں تھیں ان کے ساتھ کربلا کی شام غریباں جو ہے جس طرح کا سلوک کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک جیسے جناب امام حسین علیہ السلام کا اپنا آپ پیش کرنا ہے، اپنا گھرانہ پیش کرنا ہے اور ایک سٹانس لینا ہے اور پھر اس پہ قائم رہنا ہے، جیسے وہ ایک تاریخ کے اندر لافانی انمٹ کردار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہوں یا ان کے ساتھ باقی جو سیدزادیاں وہاں موجود تھیں، جس وقار کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ اور جس طرح استقلال کے ساتھ، بغیر پاؤں میں لغزش آئے، بغیر کسی چیز پہ کمپرومائز کیے، جیسے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، شاید وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی ایک درجہ آگے بڑھ کے مثال ملتی ہے۔ اور یہ دنیا کی ساری عورتوں کے لیے اس میں پیغام موجود ہے کہ جس وقت حق اور باطل کا کوئی فیصلہ ہو اور مارکا ہو تو اس وقت آپ نے اپنی صنف نازک ہونے کی بنیاد پہ اپنے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اسے کوئی دلیل اور جواز بنا کے ایک قدم پیچھے نہیں رہ جانا ہے، بلکہ اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے میں پرورش پانے والی جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی پاک باز عفت مآب ہستی اس طرح میدان عمل میں کھڑے ہو کے اس پورے ظلم کے نظام کو للکار سکتی ہے، تو یہ گویا ساری عورتوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب کہیں ایسا مارکہ آ جائے تو پھر آپ نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے کردار کی طرح اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کربلا کا پورا سفر ہے نا، آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں جہاں جہاں جس کو اللہ نے موقع دیا اس نے پچھلے سے بہتر اپنا آپ جو ہے وہ پیش کی ہے اور زیادہ وقار کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا وہ اپنے احباب کے ساتھ ایک اختیاری مکالمہ جو آخری شب آپ نے اپنے احباب کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھانے کی وہ جو معروف روایت ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں تم سب سے، کیونکہ یہ سب میری جان کے دشمن ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری جان کی وجہ سے تمہاری جانوں کو کوئی خطرہ ہو، اور آپ نے کہا کہ آپ میں سے کوئی جو جانا چاہے وہ واپس جا سکتا ہے۔ بظاہر یہ 72 کردار ہیں، لیکن کیا تاریخ کے اندر بے مثل کردار ہیں کہ وہاں جہاں موت یقینی طور پر نظر آ رہی ہے، یعنی طے شدہ ہے کہ صبح کا سورج جو ہے وہ دوبارہ ڈوبتا ہوا انہیں دیکھنا نصیب نہیں ہونا، اس یقین کے ساتھ موت جو ہے وہ منتظر ہے، صبح کی سرحد پر کھڑی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے موت۔ ایسے عالم میں جب امیر لشکر آپ کو یہ اجازت دے، ایک رخصت دے کہ آپ جا سکتے ہیں، اور یہ انسانی تاریخ کا اکلوتا واقعہ ہے اور اکلوتا لشکر جنگ ہے جس کا عالم یہ ہے کہ
قافلہ سالار خود یہ اجازت دے رہا ہے کہ جو جانا چاہے وہ جا سکتا چلا ہے. جائے، بالکل. اور تاریخ نے کیا پھر خوبصورت، جہاں اتنے باوقار رخصت کہیں نظر نہیں آتی تاریخ میں، وہاں ایسا باوقار قافلہ اور جانثار بھی کہیں نظر نہیں آتے کہ چراغ بجھا دینے کے بہت دیر بعد تک جب انتظار کیا گیا اور پھر دوبارہ جب چراغ جلایا جاتا ہے تو وہ جو چہرے سامنے موجود تھے وہ ان میں سے نہ کوئی چہرہ کم ہوتا ہے نہ کسی چہرے کی روشنی کم ہوتی ہے. وہ سارے پہلے سے زیادہ توانائی کے ساتھ، زیادہ انرجی کے ساتھ اور زیادہ ہمت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کربلا کا پورا جو منظرنامہ ہے اس میں ایک ہی بات پہ تکرار ہے، ایک ہی بات پہ بے چینی ہے. کسی کو موت سے بچنے کی بے چینی نہیں ہے، ہر ایک کا جذبہ اسے بے قرار کیے ہوئے ہے کہ یہ جو سعادت شہادت کی ملنے والی ہے یہ فلاں سے پہلے مجھے مل جائے. یہ جو اپنا آپ اس درجے کے ساتھ پیش کرنا ہے نا، یہ بنیادی طور پہ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان کردار ہے. اور اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ یہ در حقیقت وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، اس آغوش رحمت میں حاصل کی جانے والی اس تربیت کا یہ نتیجہ ہے جسے کربلا کہتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے ساتھ جس درجے کی شفقت فرمائی، جس درجے کی توجہ و محبت عطا کی انہیں، اس کی بھی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی اور مثال نہیں ملتی. آپ میں چاہتی ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، بیکاز ہم نے جتنے بھی پڑھتے ہیں واقعات اس میں یہ نظر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے ساتھ محبت، پھر ان کی آنکھیں نم ہو جانا کئی بار، کہ انہیں بظاہر طور پر علم تھا اس بات کا کہ کربلا کے میدان میں اس اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ایک شاندار قربانی دینی ہے. ان کے نواسے نے وہ چاہتے تو ایک دعا کے ذریعے کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا اور یہ ٹل بھی سکتی تھی. خود امام حسین علیہ السلام چاہتے تو وہ بھی دعا کرتے اور شاید حالات اس طرح تبدیل ہو جاتے، لیکن ایک حکمت تھی. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. جی ہاں، آپ یہ دیکھیے امام قرطبی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جتنے انبیاء و مرسلین اپنے زمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتیوں سے، اپنے زمانے کے لوگوں سے تذکرہ کرتے رہے نا، وہ جب حضور کے آنے کی بشارت دیتے، حضور کے بارے میں کوئی بات بیان کرتے نا، تو حضور کے اسم گرامی کے ساتھ کہتے فدا کا ابی و امی، ایک ایسا رسول جس پر میرے باپ اور ماں قربان ہوں. جتنے اصحاب رسول ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اور حضور کی ظاہری زندگی کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں جب جب حضور کی بات کرتے تو کیا کہتے؟ رسالت مآب کا اسم گرامی پکارنے کے بعد کہتے فدا کا ابی و امی، ہمارے باپ اور ماں ان پہ قربان ہوں. لیکن انسانی تاریخ میں یہ کیسا منفرد واقعہ ہے جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں دوسرے بیٹے کی پیدائش ہو رہی. حضور کاشانہ رحمت کے اندر تشریف لاتے ہیں اور عالم یہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک نومولود بچہ ہے جو گویا نور میں لپٹا ہوا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا، ظاہری طور پہ صحت مند ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا. تاریخ بتاتی ہے حضور اپنے دست مبارک کے اوپر ان کو لیتے ہیں اور جیسے ان کو اپنے دست مبارک پر لیتے ہیں حضرت امام حسین آنکھیں کھولتے ہیں. آنکھیں حضرت امام حسین کی کھل رہی ہیں لیکن کربلا تک کا سارا سفر جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آنکھوں کے سامنے گزر جاتا ہے. اور تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ اس وقت وہی میں دھلی ہوئی زبان کے ساتھ میرے کریم آقا نے کہا جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے کہ فاطمہ میری بیٹی، میرے باپ اور ماں آپ پر قربان ہوں. یعنی آپ تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. حقیقت میں یہ جو ایک لافانی عزت جناب فاطمہ الزہرا کو عطا کی جا رہی تھی نا، یہ اس بچے کی پیدائش کے سبب تھی جس بچے نے آگے جا کے اس دین کو بچانا تھا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو، بلکہ اگر میں بہت احتیاط سے یہ بات کہوں تو سارے انبیاء و مرسلین کی جو جد و جہد ہے اس کا حاصل کربلا ہے. سارے انبیاء و مرسلین کی اپنے اپنے زمانوں میں یہی خواہش اور یہی کوشش، یہی مجاہدہ رہا، یہی جد و جہد رہی کہ کسی انداز میں، کسی طریقے سے ان کے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ ظلم سے پاک ہو جائے، زیادتی سے پاک ہو جائے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دیا جائے، اللہ کی عبدیت میں دیا جائے. وہ جد و جہد جس کے لیے آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک اور جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، ان سے لے کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر اللہ کا بھیجا ہوا خدا رسیدہ پیغمبر جو ہے وہ جد و جہد کر رہا تھا. حقیقت میں یہ اس کا یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا نقطہ عروج ہے اس قربانی کا، ایسا
مقام ہے جس کے بعد اس کو پھر زوال نہیں ہو سکتا. رہتی دنیا تک کے جتنے انسان حق پرست آنے ہیں، وہ نیلسن منڈیلا ہو یا مہاتما گاندھی ہو، اور آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی جب جب حریت فکر کے حوالے سے، انسانی تاریخ کے حوالے سے لوگ انسانوں کی آزادی کے حوالے سے کام کریں گے، تو ان کی اس جد و جہد کے اندر حضرت امام حسین اور ان کے اصحاب کا کردار جو ہے وہ ایک مینارہ نور کے طور پہ جو ہے وہ جانا جائے گا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اس پہ کوئی تھوڑی سی میں چاہوں گی آخر میں ضرور بات کریں کہ کربلا کے میدان میں ایک پانی کو تمام شہداء ترستے رہے، ترستے تو نہیں، پانی ترستا رہا کہ ان تک پہنچ جائے، اور ہم نے دیکھا کہ پانی بھی ایک استعارہ بن گیا، اور آج تک رہتی ٹائم تک ہم دیکھتے ہیں کہ سبیلیں لگتی ہیں، نیازیں بڑھتی ہیں، ان کی محبت میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کیسا اللہ تعالیٰ کی جانب سے فضل ہے کہ جس نے ظاہری طور پہ جنگ اگر وہ کہتا ہے جیت لی، تو وہ ایک ایسا استعارہ بن گیا جس پر لوگ کسی کو ظلم کو ہو تو یزید کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، جابر ہو تو یزید کہا جاتا ہے، کوئی گناہ کر دے اسے یزیدی کہہ دیا جاتا ہے. اصل میں بنیادی طور پہ نا اس سے پہلے بھی میں نے جیسے عرض کیا کہ خیر اور شر کی جنگ جو ہے وہ چل رہی تھی، حق اور باطل، عدل اور ظلم آپس میں جو ہے نا بالمقابل تھے، لیکن حضرت امام حسین نے ایک ایسی معروف لکیر درمیان میں قائم کر دی ہے کہ اب رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے دو ہی کردار ہیں، یا کوئی شخص اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہوئے یزیدی کہلائے گا، یا اللہ کی مخلوق کے حقوق کے لیے کھڑا ہوتے وقت حسینی جو ہے وہ کہلائے گا. اور اسی لیے اب معروف ایک بات ہے نا کہ اب پوری دنیا کے اندر دو ہی کردار موجود ہیں، تیسرا کوئی کردار موجود نہیں ہے. اور حضرت امام حسین نے یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص پورے ارادے اور استقامت کے ساتھ ظلم کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ تعداد میں خواہ کتنا کم ہو، اسباب میں کتنا محدود ہو، کتنا بے وطن اور لاچارگی کے عالم میں ہو، لیکن اللہ رب العزت اس قربانی کو ایسا قبول فرماتا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے پھر اس کی حکومت قائم رہتی ہے. آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں کتنے لوگ اپنے بچوں کے نام یزید کے نام پہ رکھ رہے ہیں، اور کتنے ایسے لاکھوں بچے روز پیدا ہو رہے ہیں جن کے نام ان کے والدین حضرت امام حسین اور ان کے اصحاب کے ساتھ جوڑتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. ہر زمانے کے انسان جو ہیں وہ اس عظیم الشان کردار سے روشنی لیتے رہیں گے. ہمارے ماضی قریب کی ایک حریت فکر کے حوالے سے بہت معروف شخصیت جناب نیلسن منڈیلا جو ہیں، وہ اپنی کتاب لانگ وے ٹو فریڈم کے اندر اپنی آپ بیتی کے اندر لکھتے ہیں کہ جب میں 28 برس کی قید و بند کی صحبت میں تھا اور 23 برس اس میں قید تنہائی تھی، تو کہتے ہیں آخری برسوں میں یہ حالت ہو گئی، ظاہر ہے انسان ہے بشری تقاضوں کے تحت کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ہر روز مجھے آفر کی جاتی کہ بیٹھو ٹیبل پہ اور بات کرو اور مذاکرات کرو، تمہارے ساتھ کوئی بندہ نہیں رہا، تمہاری جو قوم ہے وہ تم سے پلٹ گئی ہے، واپس ہو گئی ہے، تو تم کمپرومائز کرو، تم بھی اپنی زندگی کو آسان کر لو. کہتے ہیں میں رات کو کمزور پڑتا، لیکن نہ جانے صبح کے سورج طلوع ہونے سے پہلے اس گھٹا ٹوپ میرے ارد گرد جو تنہائی اور اندھیرا تھا اس کے اندر حضرت امام حسین کا کردار ایک وقت سے پہلے سورج بن کے طلوع ہو جاتا، اور مجھے ایک ایسی ڈھارس بندھاتا کہ اگر وہ خانوادہ رسالت کا عظیم الشان فرد اپنے سارے اسباب کی کمی کے باوجود اس طرح عظمت و استقلال کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے اس لک و دک ویران صحرا کے اندر، تو میں تو بہت بہتر حالات میں ہوں. میرے زمانے کے ساتھ جو آنے والے زمانے ہیں ان میں میری آواز ان کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے پہنچ سکتی ہے، تو مجھے کمپرومائز نہیں کرنا. وہ کہتا ہے یہ جو آج پورا افریقہ آزاد ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو ایک بنیادی استعارہ ہے جس نے مجھے یہ توانائی دے رکھی ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں نیلسن منڈیلا نے آزاد کروایا ہے، لیکن نیلسن منڈیلا یہ کہتا ہے کہ اس ساری آزادی کا سہرا جو ہے وہ حضرت امام حسین کے اس لازوال کردار کے اندر موجود ہے. کیا بات ہے، بے شک بے شک. یہ ایک حقیقت میں استعارہ ہے رہتی دنیا تک کے سارے انسانوں کی طرف سے کہ ہم اس کردار کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کردار کے ساتھ خاتمہ چاہتے ہیں، اس کردار کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں. گویا حضرت امام حسین نے اپنی زندگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیا ہے کہ ایسے عظیم الشان گھرانے کا تربیت یافتہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد قرار دیں، ایسی عظیم الشان عظیم المرتبت ہستی جب اپنے زمانے کے اندر ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو وہ پھر اپنے ارد گرد کے ماحول میں کتنی ناسازگارگی موجود ہے وہ اس سے مروب نہ ہو، بلکہ پورے ارادے کے ساتھ کمر کسے اور اللہ کی مخلوق کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے میدان عمل میں اترے. تو یہ ایک رہتی دنیا تک کے لیے ایک استعارہ ہے اور دنیا اس سے استفادہ کرتی رہے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا، بڑی محبت سے ہمیشہ ہماری آگاہی بھی کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ
عصر حاضر کا یہ دور اور جو ہمارے لیے قربانیاں دی گئی ہیں وہ کس طرح ریلیونسی رکھتی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, اور اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, اور اب چلیں گے اپنے سیگمنٹ ہیلتھ اینڈ فٹنس کی جانب. تو جناب میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر دانش ارسلان صاحب. یہ ای این ٹی اسپیشلسٹ ہیں. ابھی آج کل فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ای این ٹی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. بیسکلی کامنلی پاکستان کے اندر اور آپ کے پاس جب مریض آتے ہیں کن کن جنرل شکایات کے ساتھ زیادہ آتے ہیں؟ ہمارے شعبے سے اگر تعلق رکھیں ای این ٹی سے تو موسٹلی جو ہے وہ نوز تھروٹ ریلیٹڈ پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں پاکستان میں. اور اسپیشلی میں یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ جب ہمارے پاس مریض ایک اسپیشلسٹ کے پاس پہنچتا ہے مریض تو وہ کوئی انیشیل اسٹیجز آف ڈیزیز میں نہیں ہوتا, بہت ایڈوانس اسٹیج میں پہنچتا ہے. عموماً پہلے جنرل پریکٹیشنرز یا سیلف میڈیکیشن, اور جب اس سے ریلیف نہیں ملتا تب ہی تھنکس کہ ہی نیڈز اے کنسلٹیشن فرام اے اسپیشلسٹ, تو تب آتا ہے. اچھا سر, ایک بہت کامن پرابلم ہے اور وہ ہوتی ہے سائنس کی. اب اس کو لے کے بہت سارے میتھس جڑے ہوتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں اسے آپریٹ کرا لینا چاہیے, کئی کہتے ہیں آپریٹ نہیں کرانا چاہیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, یہ واپس آ جاتا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی اس اذیت کو برداشت کرتے رہتے ہیں بٹ نیور گو فار دا سرجیکل ونس. سو بہتر کیا ہے؟ سرجریز کا مین سائنس ڈیزیز کا مین جو ٹریٹمنٹ ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. اگر سائنسز بلاک ہیں, ان میں کسی قسم کی کوئی بیماری ہے, سرجری کا رول خالی اتنا ہے کہ ان سائنسز کو کھول دیا جائے, اس سے ساری بیماری نکال دی جائے. جو ایکچوئل ٹریٹمنٹ ہے اس کا اٹس میڈیکل ان دا فارم آف نیزل اسپریز. تو ایسی بات نہیں ہے کہ سائنسز کا سرجری نہیں کروانا چاہیے. ہاں, اس کا ٹریٹمنٹ لانگ ٹرم ہے پر افاقہ ہوتا ہے, یعنی ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. کوئی اس کے اندر ایکیوٹ سائنس بھی ہوتا ہے؟ جن کو بار بار سائنسز کا پرابلم ہے, ایکیوٹ سال میں 5-6 دفعہ اس کو سائنسز کا اٹیک ہو رہا ہے, نزلہ, زکام, چہرے میں درد, ہر ٹائم ناک کا بند رہنا, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. یا تو ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا, یا ناک کے اندر جو نارمل گلینڈز حدود ہے ان کا بڑا ہونا, سائنسز کی بلاکیج, بندش کا باعث بنتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ارائز ہوتا ہے. اور اکثر لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی میگرین ہے تو اس کے ہڈن لائز یہی ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ناٹ ان آل دا کیسز بٹ ان 50% آف کیسز. اگر آپ کو چہرے کا بھاری پن ہے, آپ کی رات کو نیند ڈسٹربڈ ہے بیکاز آف نیزل بلاکیج, تو یس, نوز اینڈ سائنسز آر دا ریزن. یہ جو سنورنگ ہوتی ہے, از دیٹ ریلیٹڈ ٹو اٹ ایز ویل؟ سنورنگ از ریلیٹڈ ٹو نوز پرابلمس اینڈ تھروٹ پرابلمس. اور جنرلائز اگر کسی کا باڈی ماس انڈیکس بہت زیادہ ہے, ویٹ بہت زیادہ ہے, تو ان میں سنورنگ کا بہت پرابلم ہوتا ہے. یہ حل کس طرح ہو سکتا ہے؟ بیکاز اکثر لوگوں کو یہ ہے تو گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں. اپنا ویٹ پہ نظر رکھی جائے, اس کو مناسب رکھا جائے, ڈائٹ اچھی لی جائے, اور اگر پھر بھی اس کے باوجود بھی سنورنگ کا پرابلم ہے تو اپنے آپ کو دکھایا جائے اسپیشلسٹ کو کہ کہاں پہ پرابلم آ رہا ہے جس کی وجہ سے سنورنگ ہو رہی ہے. عموماً نوز میں, ناک کے پچھلے حصے میں, یا تھروٹ میں پرابلمز ہوتے ہیں جس میں ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا پن, غدودوں کا بڑا ہونا, یا گلے میں گوشت کا زیادہ ہونا, یہ وجہ بنتی ہے سنورنگ کی. ان دا لانگ ٹرم سنورنگ آپ کے دل پہ اور آپ کے پھیپھڑوں پہ اثر انداز ہو کے دل اور پھیپھڑوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے. اچھا, یہ کسی کو پتہ اس کو ایزی نہ لیا جائے. اچھا, یعنی کسی کو اگر, کیونکہ خراٹے لینا تو اکثر اس کو لوگ نارمل کہتے ہیں کہ اتنا ایک حد تک خراٹے لینا نارمل ہے, پر ایسے خراٹے کہ آپ کے ساتھ آپ کمرے میں جو سو رہے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوں,
آپ خود ہی اس خراٹوں سے ڈسٹرب ہوں اور بار بار آپ کی یہ عادت ہو کہ آپ رات کو سوتے ہوئے آل آف اے سڈن سانس روک لیں، آپ کو ایسا محسوس ہو کہ سانس رک رہا ہے اور آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں، تو یہ ایک خطرناک بیماری ہے، اسے ضرور بر وقت علاج کروانا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ کوئی نوز پیڈز ہوتے ہیں ان کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ شاید اس سے رک جاتے ہیں رات کو سوتے ہوئے؟ نہیں، ہمارے میڈیکل فیلڈ میں ایلوپیتھی میں اس کا کوئی رول نہیں ہے، مطلب یہ جسٹ سوشل میڈیا کا ایک بس نتھنگ ایلس۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا سر کہ اب سیزنز جیسے ہی چینج ہوتے ہیں تو سیزنل بیماریاں بہت ساری آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی فلو وغیرہ بھی ہو رہا ہے تو اس کو سیزن پہ ڈال دیا جاتا ہے، بخار ہوتا ہے، جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ Is it related to season؟ موسم کے کچھ اثرات ہوتے ہیں باڈی پہ۔ انیشیلی جو سٹارٹ ہوتا ہے نزلہ زکام، وہ وائرل انفیکشن سے ہوتا ہے، اگر اس کو بر وقت کنٹرول کر لیا جائے احتیاط سے، اچھی خوراک سے اور بر وقت میڈیکیشن سے، اینٹی الرجکس یا پیناڈول، تب یہ آگے لینگر آن نہیں ہوتا اور کرونک مسئلوں کا باعث نہیں بنتا۔ تو پہلے شروع کے 2-3 دن بہت ضروری ہیں کہ اگر آپ کو ذرا سا فلو ہو گیا تو آپ فوراً احتیاط کریں اور تاکہ آپ آگے کی بیماری سے بچ سکیں۔ اچھا سر، ایسی کون سی بیماری آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں لوگ اسے عام سیزنل فلوز کی طرح ہی لیتے ہیں بٹ ایکچولی وہ پھر بڑی سویر ہو جاتی ہے؟ فار لاسٹ مینی ایئرس ابھی جو ایک ناک کے غدود، نیزل پالیپس جو وجہ ہے جن کے اوپر فنگس لگ جاتا ہے، وہ بہت کامن ہمارے یہاں پہ اس پارٹ آف دا ورلڈ میں ہے۔ عموماً لوگ اگنور کرتے رہتے ہیں اسے کہ فلو ہے، دائمی فلو ہے، بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ نزلہ زکام، اس کے ساتھ سانس کا بند ہونا، خوشبو بدبو کا نہ آنا، اس کو وہ روٹین کا نزلہ سمجھتے ہیں۔ کب ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں؟ جب یہ بیماری نوز یا سائنسز سے ہٹ کے آئیز میں یا برین میں جانا شروع ہو، بیکاز ہمارے نیبرز میں آنکھیں اور اوپر دماغ ہے، جب یہاں پہ بیماری جاتی ہے اور ان کے جو اثرات آتے ہیں، آنکھوں کا باہر آنا، آنکھوں کا ٹیڑھا ہونا یا بہت ایکسٹریم کیسز میں بینائی کا چلا جانا، تو نزلہ زکام، سمپل نزلہ زکام کو بھی اگنور نہ کیا جائے۔ اگر یہ ہفتے 10 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں، اس پہ توجہ دی جائے اور اپنے قریبی اسپیشلسٹ کو دکھایا جائے۔ ایک تو اسمیل سینس نہ ہونا، اسے تو اب لوگ کووڈ سے بھی جوڑ دیتے ہیں کہ اگر اب نہیں بھی آ رہی تو پہلا تھاٹ یہ ہوتا ہے کہ کووڈ ہو گیا ہے، بٹ ایکچولی انڈر لائن ریزنس میں کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ تو ابھی جنرل پاپولیشن میں اویئرنیس آئی ہے کہ سانس خراب ہوا یا اسمیل چلی گئی، کم ہو گئی، تب کووڈ ہو گیا، لیکن یہ اور بہت سی بیماریوں کی انیشیل سٹیج میں ایسے پرابلم ہوتے ہیں۔ وہ کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں جب آپ سینس لاسٹ کرتے ہیں؟ نوز میں کسی قسم کی کوئی پیتھولوجی، جس میں ناک کے غدودوں کا بڑھنا، کسی قسم کی کوئی رسولی کا ہونا، یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جن بچوں کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے اور بائی برتھ ہی پتہ چل جاتا ہے، کتنی عمر تک ان کے لیے سرجیکل آپشنز باقی رہتی ہیں؟ کتنی جلدی کرا لینی چاہیے؟ نوز سے سانس آنا یہ بہت ضروری ہے، نمبر 1، کیونکہ منہ سے سانس لینے کی وجہ سے لوور ریسپائریٹری ٹریک کے انفیکشنز کا بہت زیادہ ہونا یا ناک کی ہڈیوں کا پراپر طریقے سے گروتھ نہ ہونا ایک وجہ بنتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ناک کی جس کی بھی ہڈی ٹیڑھی ہے اس میں کوئی نہ کوئی سمٹمز ہوں۔ اگر آپ 10 بندے دیکھیں بینگ اے ڈاکٹر تو ان میں سے 7-8 بندوں کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، لیکن جہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے، ناک کا بند ہونا، بار بار کا فلو ہونا، منہ کھول کے سونا، اس صورت میں آپ اپنے اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں تاکہ وہ دیکھ کے ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ کتنا سیویئر ہے پرابلم، کیا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے یا پھر ہم نے کسی قسم کی سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر بچوں میں بات کی جائے تو عموماً بچوں میں
ناک کے پچھلے حصے میں جو غدود ہوتے ہیں جن کو ایڈینوائڈس بولتے ہیں وہ وجہ بنتے ہیں، بار بار نزلے کا ہونا، ناک کا بند ہونا، کانوں کا بند ہونا، کان میں درد کی شکایت رہنا یا کانوں سے ریشہ آنا۔ اس صورت میں اس کو ایزی نہ لیا جائے اور چیک اپ ایٹ ٹائم از نیسیسری۔ اچھا، کانوں میں درد ہونا ایک اس کو جوڑ دیا جاتا ہے نزلہ زکام سے یا سر درد سے بھی، اس کی کیا اور انڈر لائن بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ ایئر، نوز، تھروٹ، ناک، کان، گلا اندر سے آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ اگر نوز کا کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کی وجہ سے تھروٹ اور ایئرز افیکٹ ہوتے ہیں، اگر تھروٹ کا کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کی وجہ سے کان، گلا یا نوز افیکٹ ہو سکتا ہے۔ عموماً اگر کسی کا نوز بند ہے اور نزلہ زکام لگا ہوا ہے تو کچھ دنوں میں اس کے گلے میں بھی خراش ہوتی ہے، گلا بھی خراب ہو جاتا ہے، کان بھی افیکٹس ہو سکتے ہیں، تو یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو کوئی ایک جگہ کی خرابی دوسری جگہ کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایون دانتوں کا جو درد ہوتا ہے اکثر وہ بھی پھر آپ کی کانوں عموماً کو دانتوں affect کا ہوتا ہے۔ درد بھی کان میں جانا، دانتوں کے درد کی وجہ سے سائنوسائٹس کا ہونا، دانتوں کے خراب ہونے کی وجہ سے سائنوسائٹس کا ہونا، یہ کامن بیماریاں ہیں۔ یہ کامن ہے لیکن لوگ اس پہ توجہ اس طرح نہیں دیتے ہیں۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہ جو تھائرائڈ کے پرابلمز ہوتے ہیں اس کا کوئی ایسا لانگ ٹرم علاج ہے کہ پراپرلی ختم ہو سکے یا پھر یہ میڈیکیشن سے ہی کنٹرول اور بیلنس؟ لیکن اس میں تھائرائڈ ایک گلینڈ ہے جو کہ گردن میں موجود ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ آیا صحیح کام کر رہا ہے، کم کام تو نہیں کر رہا۔ اگر کم کام کر رہا ہے تو باہر سے دوائیوں کی صورت میں تھائراکسین کی ٹیبلٹس دی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے کہ زیادہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے وزن کا کم ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، اس کو پھر دوائیوں کی مدد سے روکا جاتا ہے کہ کم کام کرے۔ سرجری کب کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب یہ سائز میں بڑا ہو رہا ہو، اس کے اندر کوئی کینسر کی علامات آ رہی ہوں، یہ سائز میں اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ سانس لینے میں پرابلم آ رہی ہے یا کھانے پینے میں دشواری آ رہی ہے، تو اس صورت میں پھر سرجری از دا آپشن۔ اچھا، کینسر اٹ سیلف کے سمٹمز بڑی دیر سے اپیئر ہوتے ہیں، سو کون سے ایسے الارمنگ سمٹمز ہیں جب آپ کو دیکھ لینا چاہیے کسی آنکالوجسٹ کو؟ تھائرائڈ گلینڈ گردن میں ایک دم سے سویلنگ ہونا، گلڑ کا آل آف اے سڈن مہینوں میں بڑھنا، درد ایک دم سے آنا، آواز کا تبدیل ہونا، سانس میں رکاوٹ ہونا، کھانے پینے میں تنگی ہونا، یہ علامات ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ شاید انڈر لائنگ کوئی کینسر کی جڑیں ہیں۔ اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ بٹ اٹس ناٹ لائک کہ بہت اسپیشلائز سوال ہے، لیکن اکثر لوگ کان صاف کرنے کے لیے پینس کا یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ڈاکٹرز اکثر کہتے ہیں کہ بعد میں بہت ڈینجرس ہو سکتے ہیں آپ کے لیے۔ اس میں یہی ایڈ آن کروں گا کہ آپ جب گراسریز کرنے جاتے ہیں تو اسپیسیفکلی آپ کاٹن برڈز ضرور اپنی گراسری میں شامل کرتے ہیں۔ کاٹن برڈز کا استعمال نہ کیا جائے۔ ویکس کا کانوں میں بننا ایک نارمل ہیلدی فینومینا ہے، قدرت کا نظام ہے کہ ویکس بنتی ہے جو کہ کانوں کے لیے بہتر ہے اور یہ خود ہی باہر آتی ہے۔ آپ جب بار بار کاٹن برڈز کا استعمال، عموماً خواتین ہیئر پنس کا استعمال یا مرد حضرات چابیوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ کان کے انفیکشنز کا باعث بنتا ہے اور ایک سمپل سی چیز آگے کسی بڑی کرونک بیماری میں چینج ہو سکتی ہے۔ تو اس کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے۔ کاٹن برڈ، چابی، ہیئر پن۔ کان کی صفائی کیسے کرنی ہے؟ عموماً مریض ہم سے پوچھتے ہیں، تو سمپلی آپ کانوں کو آفٹر شاور باہر سے کلین ٹاول سے صاف کر لیں، دیٹس آل یو نیڈ۔ اگر ویکس زیادہ بننے کی وجہ سے کان میں درد ہو رہا ہے یا کان بلاک ہو گئے ہیں، تب اس صورت میں آپ اپنے قریبی ENT اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں تاکہ وہ دیکھ کے پراپر ٹریٹمنٹ ایڈوائز کر کے اسے نکالیں۔ اچھا، یہ جو
کانوں میں اکثر درد ہو رہی ہوتی ہے انڈر لائن ریزنس کی وجہ سے, یا اگر میگرین کا ایشو ہے, آپ کو سر درد تک وہ بات پہنچ جاتی ہے, سو اوور دا کاؤنٹر ایسی کون سی میڈیسنز ہیں جو کوئی لے سکتا ہے؟ دیکھیں آج کل جیسے خاص طور پہ یہاں پہ برسات کا سیزن ہے, آج کل یہ فنگل انفیکشنز بہت زیادہ ہیں, تو کانوں کے حوالے سے میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ سیلف میڈیکیشن یا اوور دا کاؤنٹر جا کے فارمیسی والے سے میڈیسن پوچھ کے لی جائے. اس کو پہلے چیک کروایا جائے, جو پرابلم ہے اسی کو ٹریٹ کیا جائے. کان میں درد کی بہت ساری وجوہات ہیں, کان میں ویکس کا ہونا, کان میں فنگس کا ہونا, کان کی نالی کا انفیکشن ہونا, ایون نزلہ زکام, گلا خراب ہونا یا دانتوں کے درد بھی کان میں جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کان کا درد کی وجہ کان میں ہی ہو, اس کی وجہ گلے میں یا دانت میں بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی ٹپس جو آپ دینا چاہیں عوام کو آگاہی کے لیے, جو یاد رکھا جائے ہمیشہ اچھی صحت کے لیے؟ اچھی ڈائٹ, اچھی روٹین. اچھی ڈائٹ سے مراد ہے فریش فروٹس, ویجیٹیبلس, پروٹینس. اپنی ایک بیلنسڈ روٹین رکھی جائے, اپنے لیے ٹائم نکالا جائے ایکسرسائز کی صورت میں, کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی آپ کو فزیکلی اور مینٹلی دونوں فٹ رکھتی ہے. تو دس از میرے خیال سے یہ ایک اچھی ہیلدی لائف گزارنے کے کچھ اصول ہیں. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر دانش رسلان صاحب. انڈیڈ اے ویری انفارمیٹیو سیشن ود ہم, بیکاز اکثر چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں سے ہم کسی بڑے نقصان کی جانب چلے جاتے ہیں, ہمیں آگاہی نہیں ہوتی, اور کسی اسپیشلسٹ کے پاس نہ جانے کی صورت میں ہم شاید اپنے لیے ایک لانگ ٹریٹمنٹ کو دعوت دے دیتے ہیں, جو کہ بہت غلط ہے. سو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے سمٹمز آ رہے ہیں, سو میرا خیال ہے ENT اسپیشلسٹ از دا بیسٹ وے ٹو ڈیل ود یور ایشوز. سو ان کے پاس ضرور جائیے, اور ہم ایک بریک لیتے ہیں اور آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, اور اب چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ انسپائرنگ وومن کی جانب. تو جناب میرے ساتھ آج موجود ہیں مس عائشہ زاہد صاحبہ. یہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ORIC سپیریئر یونیورسٹی میں, اس کے علاوہ ڈائریکٹر ٹیلنٹ ایکویژن ہے ٹیک فاؤنڈری کے اندر. اور امپورٹنٹ بات یہ کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے معاملات جہاں پر کریکولم کے ذریعے اسکلز انہینس کرنے کی بات آئے, یا پھر یہ بات آئے کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ جاب بھی بہت ضروری ہے, اس کی اپرچونیٹیز کیا ہو سکتی ہیں, ریسرچ کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے, یہ سب کچھ آج ہم انہی سے جانیں گے. بٹ سب سے پہلے خود ایک سکسیزفل ایجوکیشنسٹ کے طور پہ ہاؤ شی گلوریفائی ہر سیلف, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عائشہ. سو مجھے یہ بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے بینگ اے وومن اتنی ماشاءاللہ اپرچونیٹیز آپ کو ملی ہیں, کتنے چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں ایک اس جگہ تک آنے کے لیے؟ اقرا, بہت چیلنجز. بینگ اے وومن اٹ سیلف بڑا چیلنج ہے. اور جیسے میں نے آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایٹ این ایج 25 اور رائٹ آفٹر مائی گریجویشن. اور ہماری جو فیملی تھی بڑی ہی کنونشنل فیملی تھی, جس کے اندر لڑکیوں کو کام کرنا پسند نہیں کیا جاتا تھا. اچھا. اور آگے پڑھنا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا تھا. تو سب سے پہلا بیریئر تو وہ تھا. اور آئی واز آلویز اے ٹائپ آف پرسن کہ جو کریئر اورینٹیشن اور کریئر اورینٹیڈ. تو پہلا گھر سے چیلنج جو ہے وہ ملا. اس کے بعد جب کام کرنا شروع کیا تو ظاہری سی بات ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی کے اندر آپ کو بڑے چیلنجز ہوتے ہیں, ٹیبوز بھی ہوتے ہیں, بہت سارے رولز آپ کے ساتھ اسائن کر دیے جاتے ہیں. تو لیکن الحمدللہ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ رہا کہ اوور اے پیریڈ آف ایئرس میں نے جہاں پہ بھی کام کیا اپنی لائف کے اندر, کچھ عرصہ اپنا کام کیا, پھر ٹیچنگ کی, اور اب پچھلے 17-18 سال سے میں اٹیچ ہوں سپیریئر یونیورسٹی کے ساتھ. اور سپیریئر یونیورسٹی کے ساتھ میرا جو کریئر ہے وہ الحمدللہ اس میں کوئی مجھے بہت زیادہ روڈ بلاکس اس طرح سے نہیں ملے, کیونکہ یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے. یہاں پہ جو مینجمنٹ ہے وہ بڑی پروگریسو ہے. تو میں نے سپیریئر یونیورسٹی جوائن کیا ایئر 2004 میں, اور میں نے شروع کیا ایز این ایڈجنکٹ فیکلٹی کرنٹلی. اور پھر اس سفر میں بہت ساری میں نے فیکلٹی کے طور پہ بھی کام کیا. اس کے بعد میں نے ایم فل اور PhD پروگرام جو تھا اس کو بھی ہیڈ کیا.
आई हैव बीन वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑरिक एज वेल. करंटली मेरे पास जो पोर्टफोलियो है, आई एम डायरेक्टर ऑफ अ प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड 3U1M प्रोग्राम, 3 years in university and 1 year in the market. So it's a very unique program जो कि सिर्फ सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है. और ये एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर हम 3 साल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की हेल्प से स्किलफुल बनाते हैं, और लास्ट 1 year के अंदर हम उनको मार्केट रेडी बनाते हैं बाय गिविंग देम 3 career streams कि वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, वो अपने फैमिली बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं स्केल अप स्ट्रीम के थ्रू, और प्लस अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो वो हमारी एक डिज़ाइन चैलेंज की स्ट्रीम है जिसको वो ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्लेस होकर एज ए कंसल्टेंट इन अ ग्रुप ऑफ 3 काम कर रहे होते हैं. उनके इंडस्ट्री के जो सोल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके सोल्यूशंस क्रिएट कर रहे होते हैं. और उस 1 साल के बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो जो एक बहुत ज़्यादा एक गैप था बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया के स्टूडेंट मार्केट रेडी नहीं होता, उस गैप को हमने आइडेंटिफाई किया, और जिसकी वजह से इस वक्त सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशो है एट द टाइम ऑफ डिग्री कंप्लीशन वो 100% है. अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की. सबसे बड़ा मेन चैलेंज आफ्टर डिग्री होता है वो इन ऑर्गेनाइजेशंस तक एसेस होना, और बिकॉज एवरी स्टूडेंट वांट्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, अंदर किस तरह जाएं. इवन इंटर्नशिप्स कई अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कराती या फिर विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस. सो एक्चुअली आपने वो जो लाइजन है या वो जो गैप है उसको ब्रिज किया जी. सो आप के पहले से तमाम, अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए, उन तमाम बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो मिक्स्ड डायमेंशंस में काम कर रही हैं, आप पहले से ही आप उनके साथ लाइन अप रहते हैं ताकि एट द मोमेंट व्हेन योर स्टूडेंट्स नीड्स टू गेट इन सो वो विदाउट एनी हिंड्रेंस जा सकते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. हमारा वी हैव जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी है इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी, और हम कहते हैं कि ये जो अभी करंटली अगर हम देखें तो हमारा जो फोटे है वो ये है कि वी आर एन एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी, कि हम प्रमोट करते हैं. हमारी जो रेक्टर हैं डॉक्टर सुमेरा रहमान, वो जब रेक्टर बनी तो शी कम अप विद अ विजन. उन्होंने कहा कि मैंने जॉब क्रिएटर्स प्रोड्यूस करने हैं रादर देन जॉब सीकर्स, और उन्होंने एक एंटरप्रेन्योरियल जो है ना ड्राइव और एक एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन प्रोग्राम उन्होंने डिज़ाइन किया जो उन्होंने यूनिवर्सिटी वाइड इम्प्लीमेंट किया. हमारी वाहिद यूनिवर्सिटी है अंडर हर लीडरशिप कि जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एज ए क्रेडिटेड कोर्स पढ़ाया जाता है अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स, मे इट बी मेडिसन, मे इट बी फार्मेसी, मे इट बी एविएशन एंड ऑल दैट. अच्छा, जब वो हमने प्रोग्राम मैडम ने शुरू किया और वो जो ड्राइव शुरू की तो उससे एक चेंज तो ये आई कि स्टूडेंट के माइंड ने, स्टूडेंट्स का जो माइंड था वो थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ, और उन्होंने प्रॉब्लम माइंडसेट से वो सोल्यूशन माइंडसेट की तरफ गए. बिल्कुल ठीक. अच्छा, उसके बाद फिर एक गैप था कि जब वो 2nd year या 3rd year में एंटरप्रेन्योरशिप वाले प्रोग्राम से गुजर जाते थे तो फिर ये गैप था कि अब इनको मार्केट के अंदर उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे इंश्योर करें. तो हमारी जो वैल्यू है उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू है स्टूडेंट सक्सेस. तो उस स्टूडेंट सक्सेस को हमने इंश्योर करने के लिए फिर ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया 3U1M. इसमें अब ये था कि हमने एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो बिल्ड किया. हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर है और जो हम उसने स्ट्रॉन्ग टाइज़ और कनेक्शंस जो हैं वो डेवलप किए इंडस्ट्री के साथ, और इंडस्ट्री को रीच आउट किया इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स के साथ. इंडस्ट्री को रीच आउट किया और उसको बताया कि ये स्टूडेंट्स आपके लिए क्या कर सकते हैं और आपके सॉल्यूशंस को कैसे हम हेल्प कर सकते हैं. शुरू में हमें रेजिस्टेंस भी आया लेकिन हमें अच्छा रिस्पांस मिला बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कनेक्शंस. तो हम इसका तरीका फिर हमने ये किया कि हमने जो है इंडस्ट्री को हमने अप्रोच किया, उनके प्रॉब्लम्स मंगाए और लोगों के, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के मुताबिक उनको फिर उसके साथ जो है वो मैच किया. तो ज़ाहिर है इसके पीछे ईयर्स ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है उसका काम था. लेकिन बेसिकली ये जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी सेंटर और हमारी जो PR की जो एक्टिविटीज़ थी विद इंडस्ट्री और इंडस्ट्री का जो ट्रस्ट था हमारे ऊपर, क्योंकि हम 4-5 साल से जब हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप वाला प्रोग्राम हम लेकर गए तो वो भी हम इंडस्ट्री के पास लेकर गए और हमने उनके साथ थ्रो किया. और हमारी जो डिफरेंट एक्सपो होती रही हैं, एंटरप्रेन्योरल एक्सपो, उसमें इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया. तो एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हमारा ATTP प्रोग्राम की वजह से ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर था. इसके अलावा हम हर साल हमारी एक
हमारा फ्लैगशिप इवेंट होता है जिसको हम सुपीरियर एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो कहते हैं, जिसके अंदर हमारे 100 स्टार्टअप्स हमारे और फिर अक्रॉस द कंट्री जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स एग्जिबिट करते हैं। तो हमने एक मल्टीपल जो है वो अप्रोचेस यूज़ की इंडस्ट्री को अपने साथ कनेक्ट करने की और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की। अब ये जिस पे आपने निशानदेही की है स्टार्टअप्स के ऊपर, अब ये वो एक नया फिनोमेना है जिसको अवेल तो हर कोई करना चाहता है, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में अच्छा अवेल कर लेते हैं, कुछ नुकसान भी कर बैठते हैं, रिस्क फैक्टर भी काफ़ी होता है, बट एक्चुअली द नीड इज़ कि स्टार्टअप के लिए जो मोटिवेशन या जो गाइडेंस या जो स्किल्स नीडेड हैं, जी। आप समझते हैं वो स्टूडेंट्स को नॉट फॉर द सुपीरियर बट ओवरऑल दिए जाते हैं और वो माहौल क्रिएट किया जाता है? देखिए स्टार्टअप जो है ना वो एक इमर्जिंग फिनोमेना और अब तो आजकल तो बज़वर्ड भी है और हम पिछले 5 साल से इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग हमने काम किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सुमैरा की अपनी जो PhD है वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में थी, तो वो एक फ्लैग बेरर हैं इस वक्त एकेडेमिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। जब मेरा इंटरेक्शन रहा है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, उतना ज़्यादा अभी काम नहीं हो रहा जितना कि होने की ज़रूरत है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्रिएट करना जो है और उसको फिर इंस्टीट्यूशनलाइज करना, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि आज सुबह स्टार्टअप खड़ा हो जाएगा, इसके पीछे आपको पूरे उसको पूरी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, उसके अंदर इनोवेशन की, क्रिएटिविटी की, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, उसको बिज़नेस मॉडल्स की अंडरस्टैंडिंग देने की ज़रूरत है, उसको रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग देने की ज़रूरत है। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आप रन ऑफ द मिल प्रोडक्ट बना के अपना स्टार्टअप खड़ा कर लें, तो यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। तो जब तक आप इन सब चीज़ों को इनकलकेट नहीं करते, अपने करिकुलम के अंदर एक कल्चर डेवलप नहीं करते, और फिर इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा एक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है। जब तक आपके पास वो इकोसिस्टम नहीं होगा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, आप उस तरह से विद इन द यूनिवर्सिटी आप स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमने पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया जिसके अंदर हमने सबसे पहले टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए, टीचर्स को ट्रेन किया, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। उसके बाद हमने अपना इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किया जिसके अंदर से पिछले 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100+ स्टार्टअप्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर नॉर्मली 2 आउट ऑफ 10 स्टार्टअप जो है ना वो सर्वाइव करता है फर्स्ट ईयर। तो मैं बड़ा प्राउडली ये बात आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो इस वक्त 100% उनका सर्वाइवल रेट है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात और है। जिसकी ज़ाहिरी सी बात है, जिसका जो आप कह लो कि जिसका रीज़न ये है कि पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है, यानी वो यूनिवर्सिटी में भी उनको सपोर्ट मिल रही है, फिर हमारी इंक्यूबेशन सेंटर और हमारे एक्सेलरेटर प्रोग्राम है उसमें भी उनको सपोर्ट मिल रही है, और उसके बाद फिर उनको इन्वेस्टर्स के साथ उनको कनेक्ट करने के लिए हमारा जो बिजनेस रियलिटी शो है या हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी उसको जो है वो सपोर्ट कर रहा है, सब चीज़ें जो है वो कनेक्ट कर रही हैं। अच्छा, बीइंग अ सक्सेसफुल वुमेन, और आप समझती हैं कि ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स या फिर ख़वातीन एज अ स्टार्टअप इनिशिएटर्स वो कितना आ रही हैं, उन्हें कितना आना चाहिए? बड़ी अच्छी बात आपने मुझसे पूछी है। मेरा ख्याल है कि ख़वातीन बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर्स हो सकती हैं, क्योंकि ख़वातीन और रिसर्च भी इसको प्रूव करती है, ग्लोबली भी जो रिसर्च है वो ये बताती है कि ख़वातीन जो हैं उनके अंदर इंक्लिनेशन जो है और जो ड्राइव होती है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, वो उनको इसलिए भी सक्सेसफुल करती है कि वो फैमिली ओरिएंटेड होती हैं, वो अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी लाइफ देख रही होती हैं, मल्टीटास्कर्स होती हैं, और नॉर्मली ख़वातीन हमारा और आपका भी बायस होगा कि वो इनोवेटिव भी होती हैं। तो हम जो देख रहे हैं, मैं जो देख रही हूँ फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो काफ़ी ट्रेंड चेंज हो रहा है और लड़कियां जो हैं वो आगे आ रही हैं और अभी और बहुत अच्छे उनके पास आइडियाज़ होते हैं और वो सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। थोड़े से जो प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चियों के साथ वो एक्सेस टू फाइनेंस के आते हैं। तो अब जैसे डिफरेंट माइक्रो फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हो रही हैं और थोड़ा फैमिलीज़ का जो एक प्रेशर होता है वो भी होता है, तो वो भी जैसे जैसे अब अवेयरनेस क्रिएट हो रही है तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन लड़कियां जो हैं वो फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब इस तरफ जो है वो आ रही हैं, और मेरा ख्याल है कि जो हमारे पास भी जो ट्रेंड है तो आप इसको कह सकते हो कि वो रेशियो ऑफ 60-40 जो है वो है कि 40 से 50% गर्ल्स आर इनटू इट। अच्छा, आप खुद चूँकि अब इंटरैक्ट करती हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ भी और एक लाज़िम का किरदार निभा रही हैं, एक बड़ा गिला सा आता है अक्सर, और वो ये आता है कि जो डिग्रीज़ दी जा रही हैं मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो तो दे दी जाती हैं,
بٹ ایٹ دا ٹائم آف اے جاب سیکنگ انٹرویو، اور جب آپ انٹرویو کے لیے اپیئر ہوتے ہیں، جو کوالٹیز اور اسکلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ اس ڈگری کے ساتھ نہیں دیے جاتے. آپ سمجھتی ہیں کمی واقعی ہے؟ یہ کمی واقعی ہے. اگر آپ جرنل ایکیڈیمیا کو دیکھیں تو یہ کمی واقعی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آئسولیشن میں کام کریں. ایکیڈیمیا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، اصولاً یہ ہونا چاہیے جو ویسٹرن ورلڈ میں بھی ہوتا ہے، کہ ایکیڈیمیا اور انڈسٹری لائزن بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. انڈسٹری کے ممبرز جو ہیں وہ آپ کے بورڈ پہ ہوتے ہیں، کریکولر ریویوز کے حصے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ لائزن اتنا کریٹ ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کریکولم ہوتا ہے وہ اسکل بیسڈ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر میجورٹی آف دا کیسز کے اندر جو پروگرامز شروع کیے جاتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، اس کی امپلائبلٹی کے بارے میں نہیں دیکھا جاتا. اور جب وہ نہیں دیکھا جاتا اور پروگرام شروع کر دیا جاتا ہے، ایک تو یہ ریزن ہے. پھر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چونکہ انڈسٹری کے ساتھ ایک بالکل ڈسکنیکٹ ہے، تو آپ وہ ریلیونٹ اسکلز آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اور ان کو آپ انکلکیٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ شورلی ایک ڈائلیما ہے اور یہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے، جس کے اندر ہمیں ایکیڈیمیا کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسی بھی معاملات دیکھنے میں اسٹوڈنٹس کے اندر آتے ہیں کہ جو بیسک سکلز ہوتے ہیں، جس میں کانفیڈنس ہے، جس میں سافٹ سکلز زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، ان سافٹ سکلز کے اوپر بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ ہونا تو چاہیے. اب جیسے آپ اگر اور کیا بھی جا رہا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے. جیسے اگر آپ کو میں سپیریئر یونیورسٹی کی بات بتاؤں تو ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہم اس کی ای کیو اور آئی کیو دونوں پہ کام کرتے ہیں. اور بڑا ایک یونیک پروگرام ہے سپیریئر میں جس کو ہم کہتے ہیں فریشمین پروگرام. اسٹوڈنٹ جب انٹر کے بعد آتا ہے گریجویشن کے اندر تو وہ بالکل ایک نئی دنیا میں آ رہا ہوتا ہے. اس کی کوئی ڈائریکشن کلیئر نہیں ہوتی، اس کو پتہ نہیں ہوتا اس نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. تو اور پلس ظاہر جیسے آپ نے کہا لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، کانفیڈنس نہیں ہوتا، کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہوتی. تو ہمارا جو فریشمین پروگرام ہے وہ 6 ویکس کے اوپر جو ہے وہ ہم فری آف کاسٹ ہم فریشمین پروگرام آفر کرتے ہیں، جس کے اندر ہم اس کو ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ جو ہے نا وہ انڈیویجول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے اندر ہم اس کے ای کیو کے ساتھ ساتھ آئی کیو کے ساتھ ساتھ اس کے ای کیو کے اوپر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کمیونیکیشن کے اوپر، پریزنٹیشن سکلز پہ، کانفیڈنس بلڈنگ پہ، سیلف اسٹیم پہ، بینگ اے گڈ سیوک مائنڈیڈ اسٹوڈنٹ اس پہ، لیڈرشپ پہ. تو یہ جو ساری سافٹ سکلز ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، جو آپ کی مینیجریل سکلز ڈیولپ کری ہوتی ہیں، اس کے اوپر ان 6 ہفتوں میں اس کو ہم فلیور دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد اکراس دی 4 ایئرس کا جو اس کا ڈگری پروگرام ہے، جو اس کا اسٹوڈنٹ کا جرنی ہوتا ہے، اس جرنی میں پھر ہم اس کو ڈفرینٹ سیمسٹرز میں اس کے جو پروگرام کے جو آؤٹ کمز ہیں ان کے ساتھ ان سافٹ سکلز کو ہم جو ہے وہ بلینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہمارا پروگرام ہے 3U1 جس کے اوپر میں نے ابھی آپ سے بات کی، اس کے اندر ہم کراتے ہیں پروجیکٹ بیسڈ لرننگ، جس کو PBLs ہم کہتے ہیں. تو وہ PBLs کے اندر وہ نہ صرف جو اس کی کرٹیکل کور سکلز چاہیے، اس کو جو ٹیکنیکل سکلز چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سافٹ سکلز ہیں وہ بھی میپ ہوئی ہوتی ہیں. اور پھر اس کو پھر ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اکراس دا 4 ایئرس کہ کیسے ہم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو لاسٹ 2 ایئرس میں دیر از اے ویری، میں کہوں گی کہ سگنیفیکنٹ چینج in the attitude, in the confidence and in the communication skills of the students because of these programs. So as a successful educationist اور چونکہ آپ ہیڈ بھی کر رہی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کو، ایک مائل سٹون یا گول ہوتا ہے نا ہر کسی نے انڈیویجول لیول پہ سیٹ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی زندگی کا کیا ہے؟ مشکل سوال ہے. بہت سارے گولز ہیں. نہیں بہت سارے گولز نہیں ہیں الحمدللہ. میرا یہ خیال ہے کہ اگر میں دیکھوں 5 years down the lane اپنے آپ کو، تو I would like to be the somewhere as a head of a university. So this is a goal کیونکہ it's been 29 years into practical life اور اس 29 میں سے تقریباً 17-18 years I am into academia. تو I see myself heading an academic institution. So this is what I see. بہت شکریہ عائشہ. Indeed you are inspiration for so many women جو کہ اکیڈیمیا میں کام بھی کر رہی ہیں اور اتنی سکسیزفلی کام کر رہی ہیں کہ ایک ہی جگہ سے سٹارٹ لیا اور چلتے چلتے انہوں نے کامیابی کی سیڑھیاں طے کی. سو ایسی خواتین انڈیڈ ہمارے لیے رول ماڈل بھی ہیں اور باقی لڑکیوں کو کہیں نہ کہیں انسپریشن بھی دیتی ہیں کہ اپنا سفر آپ نہ روکے. بہت زیادہ فیملی ہرڈلز بھی آتی ہیں، فیملی پریشرز ہوتے ہیں، کام کے ہوتے ہیں، بچوں کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، بٹ شاید وہی ایک عورت کی مضبوطی یا پھر ہم یہ کہہ سکیں کہ اسٹرانگ کریکٹر ہوتا ہے یا اسٹرانگ ول ہوتی ہے کہ وہ سب چیزوں کو اوور کم ہوتے ہوئے آگے نکل جاتی ہیں اور نکلنا بھی چاہیے. سو ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے اور آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے. آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا واٹس ایپ، ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے، اور ہم سے کنیکٹڈ رہیے. خوش رہیے اور خوش رکھیے. آپ سے ہوگی پھر سے ملاقات. اللہ حافظ.